دمبے نے ہار نہیں مانی۔ آج صبح 3 دمبے اپنے دوستوں سے جدا ہو گئے تھے اور چلتے چلتے ایسے میدان میں آ پہنچے تھے جہاں کچھ بھی نہیں تھا، سایہ، نہ گھاس اور نہ ہی پانی، بس چاروں طرف خالی زمین تھی۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی لیکن انہیں نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک انہیں ایک ہرن مل گیا۔ بڑے دمبے نے ملاقات کے بعد ہرن سے کہا، ہرن بھیا، ہم راستہ بھول گئے ہیں اور غلطی سے اس کھلے میدان میں آ نکلے ہیں۔ یہاں سے نکلنے میں کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ ہرن نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا، ہاں، اس طرف سے ایک راستہ ہے جس کی مدد سے آپ یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، ہم ہمیشہ آپ کی نیکی کو یاد رکھیں گے۔ یہ کہتے ہوئے تینوں دمبوں نے بتائے ہوئے راستے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ہرن بھاگ کر ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا، رکو تو صحیح، رکو۔ ایک خطرے کی بات ہے جسے وہاں جانے سے پہلے جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اس راستے سے ایک علاقہ آتا ہے جہاں خطرناک کتے رہتے ہیں اور وہاں سے گزرنے والوں کو کھا جاتے ہیں۔ میں جب کبھی وہاں سے گزرتا ہوں تو اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے نکل جاتا ہوں اور ان سے بچ جاتا ہوں۔ تینوں دمبوں نے مل کر کہا، پھر ہم کیسے نکلیں گے؟ تمہارے مقابلے میں ہماری اسپیڈ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ کچھ دیر سوچ و بچار کے بعد بڑے دمبے نے کہا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، بھوکا پیاسا مر جاؤں گا لیکن کتوں کی خوراک تو نہیں بنوں گا۔ چھوٹے دمبے نے کہا، میں ان کتوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے اجازت لے کر بغیر تکلیف کے وہاں سے نکل جاؤں گا۔ اور تیسرے دمبے نے سوچا کہ جب یہاں ٹھہرنا اور جانا دونوں ہی برابر ہیں، جائیں گے تو کتوں کے شکار، رکیں گے تو بھوک کے وار، پھر بہتر ہے کہ جا کر کوئی کوشش کر لی جائے۔ اگر بچ گئے تو کامیاب، ورنہ پھر جو نصیب۔ پھر یہ دمبا ہرن کو کہنے لگا، ہرن بھیا، خطرے والے راستے سے میں جاؤں گا، آپ مجھے ساتھ لے جائیں۔ ہرن نے کہا، ہاں ہاں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ آج رات یہیں پر گزاریں، کل صبح ہم دونوں نکل جائیں گے۔ دوسرے دن کا سورج ابھی نکلا نہیں تھا لیکن ہلکی پھلکی روشنی ہو گئی تھی جس کے سہارے ہرن اور دمبا اپنا راستہ طے کر رہے تھے۔ جب وہ کتوں کے علاقے کے قریب ہونے لگے تو ہرن نے دمبے سے کہا، بھائی، یہاں سے میں آہستہ نہیں چل سکتا، اب مجھے اسپیڈ سے جانا ہوگا، اور ہاں، تم بھی جتنا تیز بھاگ سکتے ہو بھاگنا، زندگی رہی تو آگے ہم ملیں گے۔ یہ کہنے کے بعد ہرن نے اسپیڈ لگائی اور ہوا کی طرح وہاں سے غائب ہو گیا۔ چوکیدار کتا اپنے ساتھی سے کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا، کسی کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی ہے، لگتا ہے آج جلدی شکار مل جائے گا، چلو آؤ پکڑتے ہیں۔ دوسرے نے جواب دیتے ہوئے کہا، ارے رہنے دو، یہ وہی ہرن ہوگا، اس کو پکڑ تو سکتے نہیں ہے، بلا وجہ خود کو تھکانے والی بات ہے۔ ہرن کی وجہ سے اس دمبے کا فائدہ ہو گیا اور وہ آرام سے وہاں سے نکل گیا اور کچھ دیر بعد جا کر ہرن سے ملا۔ پھر دونوں خوشی خوشی آگے کا سفر طے کرتے گئے۔ دوپہر کے قریب چھوٹا دمبا بڑی امید سے کتوں کے علاقے میں پہنچا، لیکن وہ بھلا کب اس پر رحم کھاتے اور اس کی بات مانتے۔ یوں اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ ایک ہفتے بعد جب ہرن واپس آیا تو وہاں اس نے بڑے دمبے کی لاش دیکھی جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر چکا تھا۔ تو پیارے بچوں، کسی بھی کام سے مشکلات اور خطرات کے خوف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ ہمت کر کے قدم بڑھائیں اور اس کام کے ممکنہ طریقے استعمال کریں، پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ وہ ضرور اس کام کو پورا کرے گا۔